اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ سورۃ النبأ مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ نبا کا معنی ہوتا ہے نا خبر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ بتایا کہ موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، موت کے بعد اللہ پاک اٹھائیں گے، تو کافر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، وہ باتیں کرنے لگے، پوچھ تاچھ شروع کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ نبا کو اتارا۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی من الشیطان شیطان سے رجیم جو مردود ہے، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عم کس چیز کے متعلق، یتساءلون وہ کافر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم خبر کے متعلق جو بڑی ہے، الذی جو خبر ہم وہ کافر فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ کلا یقیناً جلد ہی یعلمون وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا یقیناً جلد ہی یعلمون وہ جان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پوری اس جو ان کا انداز گفتگو تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس سارے کا نقشہ کھینچا اور پھر آگے خود ہی بتایا کہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، بس جلدی انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ کہ 2 بار بتایا کہ ضرور انہیں پتہ چلے گا کہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا ارض و زمین کو میہادن بچھونا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھنا نہیں مشکل ہے۔ اتنی وسیع زمین جس کے آج تک کوئی ابتدا انتہا کو نہیں پا سکا، یہ کس نے بچھائی؟ اللہ ہی نے تو بچھائی ہے۔ والجبال اور پہاڑوں کو اوتادن میخیں کیلے، یعنی اللہ رب العزت نے اتنے بھاری اور اتنے اونچے وجود والے پہاڑ زمین پر لگا دیے، تو اتنے بڑے پہاڑ لگانے والا جو اللہ ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ وَخَلَقْنَا اور پیدا کیا ہم نے کم تمہیں ازواجن جوڑے جوڑے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ نظام زندگی جو بنایا ہے، یہ مرد کے اور عورت کے سکون اور راحت کا سامان ہے۔ یعنی ایک مرد کے سکون کے لیے اس کی بیوی کو اس کا جوڑا بنایا، ایک عورت کے سکون اور راحت کے لیے اس کے شوہر کو اس کا جوڑا بنایا۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے نومکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ، یعنی دن بھر کی تھکاوٹ کام کا جو انسان کرتا ہے تو کس قدر وہ تھک جاتا ہے، جب رات کو وہ نیند لیتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے تو سب کچھ ساری تھکاوٹ ختم اور تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے انسان۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے لیلا رات کو لباسن پردہ، جیسے آدمی کپڑا پہن کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رات کی جو تاریکی ہے وہ مخلوق کے لیے پردہ داری کرتی ہے، تو اللہ نے رات کو پردہ بنایا ہے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے نہار دن کو معاشن روزی کمانے کا ذریعہ، یعنی انسان دن میں اس کو اللہ رب العزت نے کام کاج کرنے کا وقت دیا ہے۔ وبنینا اور بنائے ہم نے فوقکم تمہاری اوپر 7 شدادن مضبوط آسمان، یعنی یہ ایک آسمان تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اسی سے اوپر 6 اور آسمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مضبوط بنایا، عرصہ دراز ہو گیا زمانے سے، جب سے آسمانوں کو وجود ملا آج تک ان میں کوئی درار نہیں ہے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجن سورج کو وہاجن روشن ہونے والا، یعنی جو آسمان کا آفتاب ہے، سورج ہے، اس کے اندر 2 وصف ہے نا،
ایک تو یہ ہے کہ وہ گرمی دیتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے، ماءً پانی، سجاجن بہت زیادہ۔ بظاہر ہمیں بادلوں میں پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پھر برستا ہے تو کس قدر زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات سیلاب بھی آ جاتے ہیں۔ لِنُخْرِجَ، تاکہ ہم نکالے، بھی اس پانی کے ساتھ، حبًّا اناج، ونباتاً اور سبزیاں، یعنی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں نکالتے ہیں۔ وجنات، اور باغات، الفافاً پتوں میں لپٹے ہوئے، یعنی کتنے مختلف قسم کے باغات ہیں اور کتنے گھنے باغ ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ایک پانی، ایک طرح کا پانی سب کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کے پھلوں کے ذائقے الگ، ان کی بناوٹ الگ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان بے شک یوم الفصل، فیصلے کا دن، کان ہے، میقاتاً، مقرر وقت، یعنی قیامت کا دن ہے نا، وہ ایک دن ہے جو مقرر ہے۔ یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، بگل میں، فتأتون، پس تم آؤ گے، افواجاً، فوج فوج، یعنی قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور انسان کیا کر کے آیا ہے اس کے بارے میں اسے اپنے اللہ کے سامنے بتانا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سور ہے، اور وہ اپنے منہ کے ساتھ لگا کر اتحیات کی روح میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے گا تو وہ میں پھونک ماریں گے، اور لوگ قبروں کے، زمین کے اندر جو دفن ہے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور مٹی جھاڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی۔ وفتحت، اور کھولا جائے گا، السماء، آسمان، فکانت، پس ہو جائے گا، ابواباً، دروازے دروازے، یعنی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں، حالانکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوگا۔ وسوچرت، اور چلا دیے جائیں گے، جبال، پہاڑ، فکانت، پس ہو جائیں گے، سراباً، چمکتی ہوئی ریت، یعنی اب کتنے مضبوط اور درختوں سے بھرے ہوئے یا پتھروں سے بھرے ہوئے ہمیں، یا کچھ ایسی ہی ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں جن کے اوپر نہ پتھر نہ درخت ہوتے ہیں، لیکن اونچے ہوتے ہیں، اور ہم پہچان لیتے ہیں یہ پہاڑ ہیں۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ سب زیر و زبر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی ریت پڑی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ پڑے ہوئے، اور دیکھنے والے کو ریت کا ڈھیر نظر آئیں گے۔ ان بے شک کا جہنم، جہنم، کانت ہے، مرصاداً، گھات میں، یعنی دوزخ تاک میں ہے، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآباً، ٹھکانہ، یعنی دوزخ شریروں کی تاک میں ہے اور انہی شریر لوگوں کی جگہ ہے۔ لابثین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، جہنم میں، احقاباً، مدتوں، یعنی یہ شریر لوگ جب دوزخ میں جائیں گے تو نہ نکل پائیں گے اور نہ ختم ہونے والی وہاں کی سزائیں ہوں گی۔ لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا، جہنم میں، بردن، ٹھنڈک، ولا شراباً، اور نہ پانی، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ٹھنڈک یا پانی کا کوئی تصور بھی نہیں، الا مگر حمیماً، ابلتا ہوا پانی، وغساقا، اور جہنمیوں کی پیپ۔ ایک جگہ ایسی ہے، بعض علماء کہتے بھی ہیں کہ جب الحزن ایک جگہ ہے، اور وہاں پر جہنمیوں کے جسم کا جتنا بھی کچرا ہے وہ وہاں پر گرتا ہے، تو وہاں اس کے اندر اس امت کے پڑھے لکھے بے عمل لوگ جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ ابلتا ہوا وہ پانی ہوگا، وہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ
चखेंगे मगर ठंडक और ना पानी, इल्ला मगर हमीमन उबलता हुआ पानी, व गस्साक़ा और जहन्नमियों की पीप। जज़ाअन बदला है, विफाक़न पूरा पूरा। जितना अमल इंसान ने किया होगा उतना ही उसको वहाँ जज़ा मिलेगी। इन्नहुम बेशक वो, कानू थी वो, ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते थे, हिसाबा क़यामत के हिसाब की। वकज़्ज़बू और झुटलाया उन्होंने, भी आयातिना हमारी आयतों को, किज़्ज़ाबन झुटलाना। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम नहीं मानते इनको, ये कोई अल्लाह की तरफ से नौज़ बिल्ला नहीं उतारेगी। वकुल्ला और हर शे चीज़ को, अहसैना शुमार किया हमने उसको, किताबन लिख कर, यानी हमारे यहाँ हर चीज़ मस्तूर है, लिखी हुई है। फ़ज़ूक़ू पस कहा जाएगा तुम चखो अज़ाब, फ़लन पस हरगिज़ नहीं, नज़ीदा हम ज़्यादा करेंगे, कुम तुम्हें, इल्ला मगर, आज़ाबन आज़ाब में, यानी दोज़ख के अंदर जाने वाले लोगों को सिवाय आज़ाब के और कुछ नहीं मिलेगा। इन्न लिलमुत्तक़ीन बेशक डरने वालों के लिए, मफ़ाज़न कामयाबी है, उन्हें मुराद मिलेगी। हदाइक़ बाग़ात है, व अअनाबन और अंगूर हैं, व कवाइब और औरतें हैं, अत्राबा हम उमर, व कअसन और प्याला है, दिहाक़न शराब से भरा हुआ, और ला यस्मऊना नहीं वो सुनेंगे, फिया जन्नत में, लगवन कोई बेहुदा बात, वला किज़्ज़ाबा और ना झूठ की बात। जज़ाअन बदला है, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, अताअन हिसाबा हिसाब, बेहिसाब, अताअन देना। रब्बिस समावात यहाँ तक नेमतों का, जन्नत की नेमतों का तज़किरा था। रब्बिस समावाती आसमानों का रब, वल अर्ज़ी और ज़मीनों का रब, वमा और जो कुछ बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है, उसका रब। अर्रहमान जो कि रहमान है, ला यमलिकूना नहीं वो इख्तियार रखेंगे, मिन्हु अल्लाह के सामने खिताबन बोलने का। यौम जिस दिन यक़ूम खड़ी होंगी, रूह तमाम पाकीज़ा रूहें, वल मलाइकत और फरिश्ते, एक मिनट, सफ़न कतार में, ला यतकल्लमूना नहीं कलाम वो कर सकेंगे, इल्ला मगर मान जैसे आज़ीना इजाज़त देगा, लहू उसको रहमान रहमान, वक़ाल और वो कहेगा, सवाबन सच बात। ज़ालिक ही यौमुद्दीन है, हक़ सच्चाई का। फमन फिर जो कोई शाअत्तख़ज़ चाहे बना ले, इला रब्बिही अपने रब की तरफ, मआबा ठिकाना। इन्ना बेशक अंज़रना डराया हमने, कुम तुम्हें अज़ाबन करीबा करीबी आज़ाब से, यौम जिस दिन यंजुरु देखेगा मरऊ आदमी, माँ जो क़द्दमत आगे भेजा, यदाहु उसके हाथों ने, वयक़ूलु और कहेगा काफिरु काफिर, या लैतनी ए काश कि मैं कुन्तु होता मैं तुराबन मिट्टी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम ली उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।